السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے، یکم ربیع الثانی 1441 ہجری اور 29 نومبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانفال اور سورۃ الانفال کی 41ویں آیت مبارکہ، یعنی 10ویں پارے کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے اور سورۃ الانفال کی 41ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، اَنَّمَا غَنِمْتُم، کہ جو بھی مال غنیمت تم لو، تمہیں مال غنیمت ملے، من شیء کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو پس اللہ کے لیے، خُمُسَهُ پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، آمنتم ایمان لانے والے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے نازل فرمایا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن، یوم جس دن التقا ٹکرائے تھے، الجمعان دونوں گروہ، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات جان لو کہ جو مال غنیمت بھی تم کفار سے لوٹ کر لاتے ہو، اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو اور اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن نازل فرمائی، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے، جس دن دو گروہ ٹکرائے تھے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ کفار سے لوٹا ہوا مال دو قسم کا ہے، ایک مال غنیمت اور دوسرا مال فیع۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مارکے کے نتیجے میں کافروں سے ملے، اور مال فیع اسے کہتے ہیں جو کافر چھوڑ کر بھاگ جائیں، اس کے لیے لڑائی نہ کرنا پڑے۔ اور پھر اس کے لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الحشر کی 7ویں آیت مبارکہ کا حوالہ بھی ساتھ دیا ہے، لیکن اصل بات جو وہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت، وہ یہ ہے کہ جب بھی دشمن کے خلاف لڑائی کے نتیجے میں مال غنیمت ملے تو فوری طور پر اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ الگ کر دیا جائے، پانچواں حصہ الگ کر کے اس کو
بیت المال میں جمع کروایا جائے۔ اور اس سلسلے میں پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت 161ویں آیت مبارکہ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ پانچواں حصہ الگ کرنے سے قبل کسی کو اس مال میں سے کچھ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے مال غنیمت لایا جاتا، آپ اس کے پانچ حصے کرتے اور پھر 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے اور 5واں حصہ جو ہے اسے آقا علیہ السلام مال غنیمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے۔ اور اس بارے میں پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فقہائے کرام کا لمبا چوڑا اختلاف بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، رب کائنات کو تو مال کی ضرورت نہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے مالی مسائل جو ہیں انہیں حل کرنے کے لیے بیت المال کا سسٹم دیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے سنن نسائی سے ایک روایت بھی نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث کے راوی سیدنا یزید بن عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ پر تھے تو ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے زہیر بن عقیش کے نام ہیں، اگر تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تم نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرتے ہو، تو تم پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن میں ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یزید بن عبداللہ نے پوچھا کہ یہ خط کس نے لکھوایا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان تمام تر دلائل سے پھر اس کے علاوہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں کہ جن کا خلاصہ یہی ہے کہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوگا اور وہ پھر مسلمانوں کے کام آئے گا۔ وہ مسلمانوں کے کام کئی ہو سکتے ہیں، اجتماعی کام ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر لوگوں کو یہ مال دیا جا سکتا ہے، غربا فقراء مساکین میں اس سے مسافر خانے بن سکتے ہیں، اس سے رفع عامہ کے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں ذوی القربہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سارے کے سارے قریش لیے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ زکوٰۃ کے حکم میں نہیں ہے۔ اور یتامہ سے مراد ہمیں پتہ ہی ہے اس بات کا کہ وہ بچے جن کے والد دنیا میں نہیں ہیں، اور ابن سبیل سے مراد مسافر ہیں۔ اور پھر جو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر تم اللہ پر اور اس شریعت پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو میرے خیال میں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس سلسلے میں باب باندھا ہے، کتاب الایمان میں باب ادا الخمس من الایمان کے 5واں حصہ مال غنیمت میں سے ادا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور چونکہ پس منظر جو ہے وہ غزوہ بدر کا ہے، تو یوم التقى الجمعان سے مراد یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان یہ دونوں ایک ہی ہیں کہ جس دن یہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، اور یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی ہے اس کا تعلق پچھلی آیات مبارکات کے ساتھ ہے کہ پچھلی آیات مبارکات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا،
جو کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ ڈالتے تھے، ان کو دین کے معاملے میں روکتے تھے۔ پچھلی آیات مبارکات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو یقیناً مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آئے گا۔ تو یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس کی تقسیم تم نے کیسے کرنی ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں، یعنی زیادہ تر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے تفسیر المراغی، تفسیر البحر المحیط اور تفسیر لباب النقول، ان میں کافی ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جس طرح کہ کل کے سبق میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، رب کائنات فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا جان لو اے ایمان والو انما غنمتم من شیء، کہ ہر وہ چیز جو تم مال غنیمت کے طور پر لیتے ہو، کافروں سے لڑ کر حاصل کرتے ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، حقیر ہو یا بڑی اہم، تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے سے مراد بنی اسرائیل والا معاملہ نہیں ہے کہ اس مال کو تم میدان میں چھوڑ دو اور آسمان سے آ کر آگ جو ہے اس کو کھا جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور جس طرح کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو یہاں پر جو باقی 4 حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے ہیں، اور ان میں بھی تقسیم اسی طریقے سے کی جائے گی کہ جو گھوڑ سوار ہے اس کے 3 حصے ہوں گے اور جو پیدل ہے اس کا 1 حصہ ہوگا۔ تو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو ذاتی طور پر رکھیں یا آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مال آقا علیہ السلام کے حوالے کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ مال مسلمانوں کی مصلحت کے لیے استعمال ہو، اسلحہ خریدا جائے، مساجد مدارس بنائے جائیں اور جنگ کی تیاری کی جائے، مفاد عامہ کے کام جو ہیں وہ کیے جائیں۔ اور اصل میں یہاں پر ایک بات میں خاص طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ مال غنیمت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جہاد و قتال جو ہے نا اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں مال کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جہاد احتیاط پر چلتا ہے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں، مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جہاد کھڑا ہوتا ہے مال غنیمت پر، دشمن کے خلاف ہم لڑیں اور دشمن جو ہے اس کے خلاف لڑ کر اس سے مال غنیمت حاصل کریں۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے اور وہ پھر یوں ہے کہ جہاد و قتال کھڑا ہوتا ہے جزیے پر۔ تو مسلمانوں کی معیشت کا دار و مدار قرضوں پر نہیں ہوتا، کافروں کی کاسہ لیسی پر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی معیشت جو ہے نا وہ کافروں کی سودی قرضوں پر نہیں چلتی، بلکہ اس طریقے سے چلتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کے مصارف بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو خمس ہے اس کے حقدار قریبی رشتہ دار، اس سے مراد اہل علم نے بنو ہاشم، بنو عبدالمطلب، یہ سب لوگ، اور اس حوالے سے پھر اہل علم نے روایات بھی نقل فرمائی ہیں، اور ان میں سے صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ صحیح بخاری سے مطعم بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق بنو عبد الشمس کے ساتھ تھا اور مطعم بن جبیر کا تعلق بنو نوفل کے ساتھ تھا، تو فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو المطلب کو مال دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا، جبکہ ہمارا اور ان کا مقام تو ایک جیسا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنو المطلب اور بنو ہاشم ایک ہیں، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قریش نے جب ایک معاہدہ لکھا تھا اور بنو ہاشم کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہ شیب ابی طالب نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرنے کے جرم میں سزا کاٹ رہے تھے، تو اس وقت بنو المطلب وہاں گئے اور بنو عبد شمس وہاں نہیں گئے، نہ بنو نوفل گئے، جبکہ بنو امیہ وغیرہ کی بنی ہاشم کے ساتھ عداوت تھی، اور پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک عرصے تک مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے معزز خواتین و حضرات چلتا رہا، یعنی یہ ذی القربہ سے مراد یہاں بنو المطلب اور بنو ہاشم ہیں، اور یتامہ سے مراد مسلمانوں کے وہ یتیم بچے جو کہ فقیر ہیں، اور اسی طریقے سے مسکین جو حاجت مند ہیں، اور ابن سبیل ایسا مسافر جس کا سفر میں زاد راہ کھو گیا ہو۔ تو اہل علم نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں والحکمۃ فی تقسیم الخمس علی ھذا النحو ان الدولۃ التی تدیر سیاست الامت لا بد لها من المال، کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور مال حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میری نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ تو امت کا دفاع کرنا، پھر یہ کہ حکومتی امور کو چلانا، یہ سارے کے سارے مالی معاملات اس انداز سے چلتے ہیں، اور یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے اجنبی اس لیے ہیں کہ اس وقت ان چیزوں کا تذکرہ بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ امت مسلمہ مغلوب ہو چکی ہے، 58 سے زیادہ اسلامی ریاستیں ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی خود مختار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اس وقت ہمیں اس وجہ سے اجنبی محسوس ہوتی ہیں، ورنہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو مسلمانوں کی معیشت کا دار و مدار شروع سے لے کر ہی مال غنیمت، جزیہ وغیرہ پر رہا ہے۔ احتیاط کی باری تو شروع میں آئی اور اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اور بات چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو بنیادی بات بلا کیا ہے؟ رب کائنات نے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، کفر و اسلام کا پہلا بڑا معرکہ تھا، اور اس معرکے میں اللہ رب العزت نے یقینی طور پر اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ اگر رب کائنات نے تمہاری اس انداز سے مدد فرمائی ہے تو تمہیں پھر اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے احکامات کے مطابق اس مال کو تقسیم کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا تم پر فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ رب کائنات نے تمہیں اس قابل بنا دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آخری بات ذہن سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی سمجھنا چاہیے۔